بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسیلمہ کا ساتھ آیا مدینہ طیبہ میں، پیارے پیغمبر اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ مسیلمہ تو اسلام قبول کر۔ وہ کہنے لگا میں اسلام ایک شرط پہ قبول کروں گا، اگر آپ میرے لیے خلافت لکھ دیں، آپ کے بعد خلیفہ میں بنوں گا۔ پیغمبر کائنات کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، آپ نے فرمایا کہ مسیلمہ تو یہ چھڑی بھی مانگے میں یہ بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور رسول مکرم نے کہا اے مسیلمہ تو اپنی تقدیر سے آگے نہیں بھاگ سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھلا دیا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے اور میں نے ان کو دیکھا تعجب کیا۔ یہ روایت بخاری کی ذکر کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے، میں نے دیکھ کر بڑا تعجب کیا، مجھے آرڈر ہوا ان پر پھونک مار دو۔ میں نے پھونک ماری، دونوں کنگن سونے کے اڑ گئے۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ میری زندگی میں 2 جھوٹے آدمی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، میری زندگی میں 2 جھوٹے بندے نبوت کا، ایک مسیلمہ کذاب اور ایک اسود انسی۔ اسود انسی نبی کے زمانہ میں قتل کر دیا گیا اور یہ مسیلمہ کذاب ابو بکر صدیق کے زمانہ میں قتل کر دیا گیا۔ یہاں پر بھی علماء نے ایک بحث چلا دی اور کہنے لگے کہ پیارے پیغمبر کو جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار 2 دکھلائے گئے اور یہ سونے کے کنگن کی صورت میں کیوں دکھلائے گئے، یعنی اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے نبوت کے دعوے دار سونے کی شکل میں دکھلائے۔ اور علماء نے یہاں پر بھی اسی بات پر اتفاق کیا ہے کہ سونے کے کنگن اس وجہ سے دکھلائے گئے کہ جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ سونا اکٹھا کرتا ہے، جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ روپیہ جمع کرتا ہے، جو